یوٹیوب پہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ملفوظ نمبر 66 صفحہ نمبر 116 توجہ اور سلوک کا انعام. شیخ اسماعیل ابن سعودکین فرماتے ہیں میں نے اپنے امام اور قائد شیخ اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک خاص مسئلہ پوچھا تو آپ نے مجھے اس کا یوں جواب دیا. بے شک لطیف اخلاق اور پاک نفوس والے اشخاص میں ہی الجمیل کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا یہ اپنی طبیعت اور مزاج سے ہی لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے احسانات کو یاد رکھتے اور انہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں. اس حساب سے تو سالک تقسیم ہوتا ہے. اگر معاملہ اس طرح سے ہے تو جب سالک جمعیت سے متحقق ہو یا اپنی ذات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی اختیار کرے اور احدیت بھی اس کی متلاشی ہے جو اکیلا ہو تاکہ یہ اسے مل سکے، لیکن اگر سالک غیر متوجہ ہے تو کوئی احدیت نہیں. والسلام. یہاں پر شیخ نے اس ملفوظ میں توجہ کے اوپر بات کی ہے، توجہ کی جانب توجہ دلائی ہے. اور توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے، شیخ نے کہا ہے کہ اگر سالک حق کی راہ میں متوجہ نہیں ہوگا اور وہ صرف روٹین کے مطابق ہی اگر ورد وظائف بھی کرے گا، روٹین کے مطابق ہی اپنے شیخ سے تعلق رکھے گا، روٹین کے مطابق ہی طریقت کو اپنائے گا اور اس کو ایک عادت سمجھ لے گا، لیکن اس کا دل کہہ لیں قلب کہہ لیں حق کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. بلکہ اگر کچھ شیخ نے فرمایا کچھ سالکین یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج کے اندر ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے مزاج سے ہی احسان مند ہوتے ہیں، اپنے مزاج سے ہی لوگوں کو کے حقوق ادا کرنے میں انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لوگوں کے احسان کرنے میں، لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکانے میں، مطلب وہ نیک دل لوگ ہوتے ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک دل لوگ ہیں وہ اگر سالکین میں سے ہیں اور وہ اپنے مزاج کے مطابق ہی اس طریقت میں چل رہے ہیں تو ان کو اس کا اتنا نفع نہیں ہوگا جتنا نفع اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نیک دلی کے ساتھ ساتھ حق کی جانب متوجہ بھی ہوں، جمعیت سے متحقق بھی ہوں اور حق اپنی ذات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی بھی اختیار کریں، یعنی خلوت بھی اختیار کریں، کیونکہ احدیت اسی کی متلاشی ہے جو اکیلا ہو تاکہ یہ اسے مل سکے. احدیت سے مراد مرتبہ احدیت نہیں ہے جو کہ ذات کا مرتبہ ہے. احدیت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ احد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، تو شیخ نے اس ریفرنس سے احدیت کہا کہ جب تک بندہ بھی ایک نہیں ہو جاتا، خلوت اختیار نہیں کر لیتا، لوگوں سے تعلق نہیں توڑتا، کچھ عرصے کے لیے تنہائی اختیار نہیں کرتا، یعنی کہ ایک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کی احدیت یا اس کی یکتائی کے ساتھ اس کی مناسبت قائم نہیں ہوتی. جب مناسبت قائم نہیں ہوگی تو پھر توجہ بھی نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی تو اس کو فیض بھی نہیں ملے گا. اسی لیے تو کہا کہ اگر سالے کی غیر متوجہ ہے تو کوئی احدیت نہیں، کیونکہ یکتائی کی مناسبت اسی صورت میں قائم ہونی ہے کہ جب یہ بھی یکتا ہو جائے، یہ بھی اکیلا ہو جائے، یہ بھی تنہا ہو جائے، یہ بھی خلوت میں چلا جائے. تو اس میں جو ایک مخفی اشارہ تھا اس ملفوظ میں، وہ شیخ نے ایک اور جگہ پہ ایک آیت سے نکالا ہے، تو وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ جو اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کی مطلب مخلوق خالق کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ مخلوق خالق کی اپنے والے سے مدد کر سکتی ہے. اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے جو تم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اس مدد میں تمہارا ہی فائدہ ہے. تم نے اللہ کی مدد نہیں کرنی، بیسیکلی اللہ سے مدد لینی ہے. تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی کہ تم رجوع کرو گے، متوجہ ہوگے، تبھی وہ تمہاری مدد کرے گا کہ وہ تمہیں فیض دے گا. اگر تم رجوع ہی نہیں کرو گے، متوجہ ہی نہیں ہوگے اس کی جانب، تو پھر شیخ نے کہا کہ اگر سالک غیر متوجہ ہے تو پھر کوئی احدیت بھی نہیں ہے. تو یہ اشارہ جو تھا یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو اپنے نفس میں ہی مطلب نیک مزاج لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی ظاہر عیوب نہیں ہے، بلکہ اچھائیاں زیادہ ہیں، عیوب کم ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی آ کے طریقت میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں.
تو اس وجہ سے شیخ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بھی جب تک یہ توجہ کی طرف نہیں جائیں گے، متوجہ نہیں ہوں گے، اس میں کمال اختیار نہیں کریں گے، تنہائی اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ وہ فیض نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ واضح ہے بات۔ اچھا جی، اگلا پڑھتے ہیں۔ ملفوظ نمبر ہے 67، مخفی شرک کا علاج مراقبہ ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا تھا نا، توجہ، مراقبہ، یہ ساری ملتی جلتی ہیں، اسی وجہ سے یہ ساری ابھی ایک ترتیب سے ہی ساری اصطلاحات آ رہی ہیں۔ اسماعیل ابن سودکین کہتے ہیں، میں نے آپ رضی اللہ سے کے معنی میں سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، اس آفت سے نجات صرف مراقبے میں ہے۔ یہ شیخ اکبر کا قول ہے، اسی لیے عارفین نے مراقبے کو مخصوص کیا۔ اچھا، بس یہ اتنا چھوٹا سا ملفوظ تھا، تو لیکن اس کی ہم نے کو تھوڑی سی نیچے حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ پڑھتے ہیں۔ حاشیے میں ہے جی، شیخ اکبر کے نزدیک مخفی شرک اسباب ہیں، یعنی اسباب پر بھروسہ کرنا اور حق تعالیٰ کو پس پشت ڈالنا بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور یہی شیطان کا وار ہے۔ وہ انسان کو ابدی عذاب کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو اس بات کے سوا ممکن نہیں کہ یہ انسان شرک یا کفر کرے۔ اب جو کوئی کلمہ توحید پر ایمان لایا، اس کا کفر کی طرف لوٹنا آسان نہیں، ہاں وہ اسے مخفی شرک کی طرف گمراہ کرتا ہے تاکہ حقیقی شرک کی طرف لے جانا آسان ہو، اسی لیے وہ اسباب کی بات کرتا ہے اور بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہٹاتا ہے، وہ بخل کی بات کرتا ہے اور مال خرچ کرنے سے ڈراتا ہے۔ فتوحات مکیہ میں شیخ فرماتے ہیں، بندے کے مراقبے کی 3 اقسام ہیں، جن میں سے ایک درست نہیں جبکہ 2 بندے کے لیے درست ہیں۔ جو قسم درست نہیں وہ حق تعالیٰ کی ذات کا مراقبہ ہے، لہٰذا یہ مراقبہ بھی درست نہیں۔ دوسری قسم حیا کا مراقبہ ہے، تیسری قسم قلب کا مراقبہ ہے، یعنی اپنے قلب اور نفس کا ظاہر و باطن مراقبہ کرے تاکہ اس میں اپنے رب کے آثار دیکھے، اور مراقبہ ایک دائمی عمل ہے۔ مواقع النجوم میں لکھتے ہیں، مراقبے کی ابتدا یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو حرام سے روکے، اس کا وسط یہ ہے کہ اپنے نفس کو مباحات سے روکے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اپنے دل کو غفلت سے بچائے، اور یہ کائنات ساری کی ساری غفلت ہے، یعنی کہ کل کائنات غفلت ہے، اور جو کل کائنات سے تعلق توڑ کے حق کی طرف متوجہ ہوگا وہ غفلت سے نکلے گا۔ تو یہ ملفوظ مخفی شرک والا یہ بھی پچھلے سے ملتا ہے، اور وہ اس سے بھی پچھلے سے ملتا ہے کہ جو حق کا نسخہ اور طبیعہ کا نسخہ، جو ابھی تک ہم نے تینوں ملفوظ پڑھے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات ساری مل جل کے کر رہے ہیں۔ تو اس میں شیخ نے مراقبے کی 3 اقسام بتا دی ہیں۔ تو کچھ لوگ مراقبہ ذات کی بات کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات کا تصور کیا جائے، تو شیخ کے نزدیک ذات کا مراقبہ درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کی اس ذات تک رسائی نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ نے فرمایا، علم، عقل اور کشف سے اس کی ذات کا حقیقی معرفت پانا درست نہیں، لہٰذا یہ مراقبہ بھی درست نہیں۔ شیخ نے تینوں جو مصادر تھے تینوں کا ذکر کر دیا۔ اگر کوئی بندہ علم سے، کوئی اپنی عقل سے، یا کوئی صوفی کشف سے اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ ذات تک رسائی پا رہا ہے، یا ذات کا مراقبہ کر رہا ہے، یا ذات کے معنی میں ترقی کر رہا ہے، تو شیخ نے کہا کہ یہ مراقبہ ہی درست نہیں ہے۔ اور دوسری قسم حیا کا مراقبہ ہے۔ حیا کے مراقبے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا عمل کریں کہ جو عمل آپ کو لگے، پتہ چلے کہ یہ عمل آپ کے رب کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ رب سے حیا کریں اور پھر اس سے رک جائیں، یعنی کہ بار بار آپ کے دل میں وہ صفت قائم ہو جائے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جو بھی عمل ایسا غلط کر رہے ہیں کہ حق آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کہ وہ سہل بن عبداللہ کا ذکر بھی تھا، جو کہ مشہور ذکر ہے طریقت میں، کہ جی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک تیسرا بھی اس میں تھا، وہ 3 لیول کا ایک ذکر تھا۔ تو وہ کرتے کرتے انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حیا کا مراقبہ ہے۔ اور حیا کا مراقبہ جو ہوتا ہے، شیخ نے جو آگے 3 اقسام بتائی ہیں، پہلا مراقبہ اپنے اعضاء کو، یعنی مراقبے کی ابتدا اپنے اعضاء کو حرام سے روکے، یعنی کہ حرام سے روکے، دوسرے لیول پہ مباحات تک آئے، اور تیسرے لیول پہ مشروع کاموں میں اپنے آپ کو لگائے، یعنی کہ جس سے منع کیے پہلے اس سے روکے، پھر مباحات میں آئے تو مباحات سے بھی خود کو بچائے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جی غفلت سے بچائے، اور پھر اپنے جو بھی ہے اس میں وہ کرے، شریعت کے مطابق سارے اعمال کرے۔ اچھا، دوسری قسم حیا کا مراقبہ تھا، اور تیسری قسم قلب کا مراقبہ ہے، یعنی اپنے قلب و نفس کا ظاہر و باطن مراقبہ کرے اور اس میں اپنے رب کے آثار دیکھے۔
تو یہاں پر جو یہ رب کے آثار دیکھنے کا جو شیخ نے ذکر کیا یہ بڑا اہم ہے. شیخ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کو دیکھیں، اور نہ اس جگہ پہ وہ حدیث لے کے آئے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. لا سکتے تھے نا، لیکن شیخ نہیں لے کے آئے، کیونکہ پتہ تھا کہ اگر میں یہ بات اس جگہ پہ کروں گا تو لوگ اس کا وہ مطلب لیں گے کہ خود کو دیکھ لیا تو رب کو دیکھ. رب کے آثار دیکھے اپنے قلب میں. آثار کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ایک تو قلب پہ جو بھی تجلیات ہو رہی ہیں وہ رب کے آثار میں سے ہیں. اگر کچھ عمل کر رہا ہے تو اس کے نتائج جو اس کو مل رہے ہیں وہ بھی اس کے آثار میں سے ہیں. اگر کہیں طریقت میں چل رہا ہے تو اس کے جو سفر کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کو جو ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی رب کے آثار ہیں. تو رب کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہے، رب کے آثار کا مشاہدہ ہے. آثار سے مراد اس کی نشانیاں بھی ہیں. آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ واقعہ آپ کو رب کی یاد دلا دیتا ہے، تو یہ رب کا اثر ہے. تو شیخ نے کہا ہے کہ جی قلب کا مراقبہ جو سب سے اعلیٰ ہے اس میں رب کی ذات کو نہیں دیکھنا بلکہ رب کے آثار کو دیکھنا. تو یہ مراقبے کے حوالے سے تھا اور مخفی شرک کے حوالے سے تھا. میرے خیال میں اس میں بات واضح ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے. اور جہاں تک مخفی شرک کی بات ہے تو شیخ کے نزدیک وہ اسباب ہے. تو اگر بندہ سبب پہ بھروسہ کر، یہ ہم نے پچھلی بیٹھک میں ہم نے ساری بات کی ہے کہ اسباب شیخ اکبر کے نزدیک ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں الوہیت کی صلاحیت ہے. الوہیت کی صلاحیت کا مطلب ہے کہ ان کے اندر پاور ہے. ظاہری بات ہے کہ شیخ نے یہ بھی تو لکھا ہے، مواقع النجوم لکھا ہے کہ جی ساری مخلوق مال کی جان محبت میں گرفتار ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ مال کے اندر پاور ہے. تو یہ جو اسباب ہیں ان کے اندر پاورز ہیں، لیکن یہ پاورز حق نے رکھی ہیں. اگر آپ سبب تک ہی رک جائیں گے اور حق تک نہیں پہنچیں گے، یہ ساری ڈسکشن ہم پچھلی بیٹھک میں کر چکے ہیں. ابھی دوبارہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے، چونکہ اس جگہ پہ بھی اس کا ذکر آ گیا ہے. شیخ نے اس کو مخفی شرک سے جوڑا ہے کہ جو بندہ سبب پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ حق پہ اس کی توجہ نہیں ہوتی. توجہ بھی آ گئی، شرک بھی آ گیا. توجہ نہ ہونا یہ بھی شرک ہو گیا. مخفی شرک ہے، ظاہری بات ہے اس کی معافی ہے. یہ وہ شرک نہیں ہے جو عقیدے کا شرک ہے، یہ وہ شرک ہے جو اعمال کا شرک ہے، یہ وہ شرک ہے جو ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کی پکڑ ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس لیول کی نہیں ہے کیونکہ ہم اس شرک سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے. تو شیخ نے یہ کہا کہ اسباب سے اپنے توجہ ہٹائے اور حق کی جانب توجہ رکھے تو تبھی جو ہے وہ طریقت میں اور شریعت میں جو ہے وہ ٹھیک چل سکتا ہے، ٹھیک پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی آج ہم نے پڑھے ہیں اس میں شیخ شریعت کو، حق کو، اسباب کو، طریقت کو، دنیا کو، کائنات کو، یہ سب چیزیں جو نہیں ہیں وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور یہ جو طریقت کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جو عام آپ کو کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، نہیں لوگ بتاتے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ کچھ ایسی جنرل بات کر دے، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے، لوگ جنرل بات کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا. تو شیخ یہ چھوٹی چھوٹی جو نہیں ہے وہ ان کے نتائج بتا رہے ہیں. باقی دوست آج چھٹی پہ ہیں. فرزین یامین صاحبہ پوچھ رہی ہیں. فیاض صاحب آ گئے ہیں جی، سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. صحیب خان صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں جی کیا اسم جامع اللہ کا مراقبہ کیا جا سکتا ہے ایز ذات مجازی؟ اصل میں آپ شیخ کے نزدیک اسم جامع اللہ جو ہے وہ تو تمام اسماء کا جامع ہے. تو یہ اپنی اسماء الہیہ والی کتاب میں اسم اللہ کے باب میں شیخ نے اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا ہوا ہے. تو جو مراقبہ کرنا ہے وہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس میں تخلق کی بات بھی کرتے ہیں. اب وہاں پر شیخ نے کچھ اپنا ایک نقطہ نظر بتایا کہ میرے نزدیک اسم اللہ کا تخلق جائز ہے یا نہیں ہے، اور باقیوں کی بات کی ہے. تو وہاں پر آپ اس کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. لیکن مراقبہ جو ہے وہ مراقبے سے مراد جس طرح سے میں سمجھاؤں، مراقبے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے اس کی طرف جو رجوع کرنا ہے اور اپنے قلب پہ نظر کرنی ہے کہ اس کے جو تجلیات جو ہو رہی ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ شیخ نے آثار کی بات کی، آثار جو ہیں اس کی تجلیات ہیں. تو اسم اللہ چونکہ ایک جامع ہے اور ہر اسم کی طرف سے ہی تجلیات آتی ہیں، اسم اللہ کی طرف سے بھی آتی ہیں. تو میرے خیال میں اسم اللہ کا مراقبہ نہیں ہوگا. حق کا اسم اللہ کے اثرات کا جو نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے. کہ مراقبے سے مراد ہے کہ آپ کے قلب پہ جو اثرات آ رہے ہیں آپ نے اس کا مراقبہ کرنا ہے. تو میں تو یہ سمجھوں گا، مجھے نہیں پتا کہ لوگ طریقت میں کس طرح کہتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ طریقت میں کہتے ہیں جی آپ اسم اللہ کا مراقبہ کریں، آپ اس کا دھیان کریں. وہ ہم نے وہ باتیں ساری سنی ہوئی ہیں، لیکن جتنا میں نے شیخ کو پڑھا ہے
مجھے شیخ کے حوالے سے ایسی بات کہیں بھی نہیں ملی کہ آپ اسم اللہ کو دیوار پہ لکھ کے، حالانکہ وہ سامنے دیوار پہ لکھا بھی ہوا ہے، بیٹھ جائیں اس پہ غور کریں، فوکس کریں، توجہ کریں، وہ آپ کے دل میں آ جائے گا، قلب میں نقش ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ شیخ اس طرح کی بات. شیخ نے مراقبے کے بارے میں کہی ہے کہ جو بھی چیز، مراقبے کا مطلب ہوتا ہے کہ دھیان رکھنا یا دھیان دینا. عربی میں جو نہیں ہے راقبہ، بیٹھ گیا، نظر رکھ کے بیٹھ گیا کسی چیز پہ، جس کو ہم اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو بیسیکلی آپ نے اپنے قلب کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ قلب میں کیا جا رہا ہے اور کیا آ رہا ہے. اب اس کو طریقت میں لوگ پتہ نہیں کس طرح لیتے ہیں، لیکن شیخ کے نزدیک تو اسی طرح ہی ہے. یہ کائنات ساری کی ساری غفلت ہے، یہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ عمر فاروق صاحب پوچھ رہے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جی اگر آپ کائنات کو حق کے مقابل لے کے آئیں گے تو یہ غفلت ہی ہے. اگر یہ کائنات آپ کو حق سے غافل کر رہی ہے تو پھر یہ غفلت ہے. سادہ مفہوم بس اس کا یہ ہے.